السلام علیکم ہمارا گروپ، بہت بہت شکریہ آپ کا، تمام احباب کا اور انتظامیہ کا اور ان تمام دوستوں کا جو اپنا وقت نکال کر تشریف لائے۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ایمن، آپ کو آواز آ رہی نا میری؟ جی اقرا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں اچھا جی، جی شعر کون سا سنایا؟ جیسے میں جب کہا جاتا ہے اپنا پسندیدہ شعر سنائیے تو کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ جو ہے۔ شمس الحسن منگش، وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ کاش بھائی، بڑی مہربانی، نوازش۔ احمد جنید، آپ کا بہت شکریہ۔ فی حالی آپ کی ذرا نوازی ہے۔ تو ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتا ہوں، کچھ ذرا وارم اپ ہو جائے گا۔ زر پرستی حیات ہو جائے، زر پرستی حیات ہو جائے، زر پرستی حیات ہو جائے، اس سے بہتر وفات ہو جائے۔ زر پرستی حیات ہو جائے، اس سے بہتر وفات ہو جائے، پھر میں دنیا میں گھوم سکتا ہوں، پھر میں دنیا میں گھوم سکتا ہوں، جسم سے گر نجات ہو جائے، جسم سے گر نجات ہو جائے، محور عشق سے ذرا سا ہٹے، محور عشق سے ذرا سا ہٹے، منتشر کائنات ہو جائے، منتشر کائنات ہو جائے، جھیل آنکھوں میں ڈوبنے نکلوں، جھیل آنکھوں میں ڈوبنے نکلوں، نیم رستے میں رات ہو جائے، نیم رستے میں رات ہو جائے، عشق جو شرط کے بغیر کرے، عشق جو شرط کے بغیر کرے، ساقی شش جہات ہو جائے، آنکھ پڑھنا جسے بھی آ جائے۔ اقرا شعر دیکھیے گا، آنکھ پڑھنا جسے بھی آ جائے، ماہر نفسیات ہو جائے، ماہر نفسیات ہو جائے۔ اور مکتب پیش خدمت ہے، عکس لیلا سے کیس بات تو کر، عکس لیلا سے کیس بات تو کر، عکس لیلا سے کیس بات تو کر، عین ممکن ہے بات ہو جائے، عین ممکن ہے بات ہو جائے، زر پرستی حیات ہو جائے، اس سے بہتر وفات ہو جائے۔ گڈ، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، آپ سب کی ذرا نوازی کہ آپ تشریف لائیں، اور کافی سارے احباب موجود ہیں۔ جی اب کچھ سوالات مجھے پہلے سے دیے گئے ہیں، میں وہ پیش کرتا ہوں، ان کے جوابات۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ لاہور، میرا بنیادی شہر جو ہے لاہور ہی ہے، اور زیادہ تر زندگی یہیں گزری ہے۔ دوسرا سوال ہے، جی آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت شرارتی رہے ہوں گے آپ بچپن میں۔
ہمارے ممبران اور ناظرین سے اپنی کوئی شرارت شیئر کریں جس میں آپ کو کوٹیا ڈانٹ پڑی ہو یا آپ کی وجہ سے دوسرے بچوں کو کوٹیا ڈانٹ پڑی ہو. بھئی دیکھیں، بچپن میں شرارتی ہوتے تھے ہم، لیکن بیوقوف نہیں ہوتے تھے. چونچہ پالیسی یہ تھی کہ گھر سے کافی دور جا کے شرارت کرنی ہے یا پھر بہت احتیاط سے شرارت کرنی ہے کہ پکڑا نہ جائے بندہ. چونچہ کافی شرارت ہوتی، گھنٹی بجا کے دوڑ جانا، امرود چوری کرنا، کسی کو ویسے تنگ کرنا، لیکن یہ ہے کہ ڈانٹ شاید ہی کبھی پڑی ہو. تو ڈانٹ پڑنے سے ہم بچ جاتے تھے. جی، اور کوئی سوال ہے تو مکی انٹرویو کے سوالات تو ہیں میرے پاس، وہ میں پیش کرتا رہوں گا بیچ بیچ میں. اور لیٹ می شیئر دس آن مائی وال. لائیو ٹرانسمیشن، شاید وہاں سے بھی کچھ احباب آنا چاہیں. چلو جی، میں نے اپنی وال پر بھی شیئر کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ کچھ احباب وہاں سے بھی آئیں گے. اور جی میں اپنے گروپ میں بھی شیئر کر دوں. آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ میں اپنے پلان کے مطابق کچھ غزلیں اور باقی سوالات کے جوابات پیش کرتا رہوں گا. اچھا جی، شاعری کی طرف رجحان کب سے ہوا؟ ہاں جی، شاعری کی طرف رجحان میرا خیال میں کوشش تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، اور پھر جب بندہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر جا کے ماضی کو کھنگالا جاتا ہے کہ او ہو اچھا میں نے فلاں شعر تو فلاں دور میں کہا تھا. تو بغیر وزن، ردیف، قافیہ ان کی سمجھ بوجھ کے شعر نما چیزیں، میں شعر تو نہیں کہہ سکتا بلکہ ابھی بھی میں طالب علم ہوں شاعری کا، تو شعر نما چیزیں جو ہے وہ مجھے اپنی 7ویں 8ویں کی ڈائریز میں ان میں بھی ملتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا شوق، کتابوں کا شوق، یہ تو بہت پرانا تھا جو ہے. تو باقاعدہ شاعری کا آغاز جو ہے میں نے وہ 1 مئی 1994 سے کیا، 1994، 1 مئی یوم مزدور، مشقت کا دن. تو ماہرہ بہت شکریہ، نگار سمیع خوش آمدید. اور 1 مئی 1994 سے سٹارٹ کر کے تو میں نے 1999 تک جو ہے 1999 تک میں نے شاعری کنٹینیو کی، اور پھر 1999 میں نے آ کے بالکل چھوڑ دی، اور ساری کتابیں جو ہیں ڈائریاں ان کو بوریوں میں بند کرے رکھ دیا. اور دین اپ ٹو 2010 میں آ کے میں نے دوبارہ اس کو کنٹینیو کیا، اور آپ کے سامنے ہے پہلا شعر یاد ہو بھی تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی جان ایسی ہوتی نہیں ہے. شاید کوئی نماز شب سے متعلق کوئی چیز تھی یا کوئی دوسری، مجھے اس وقت صحیح طرح یاد نہیں ہے، کسی وقت دیکھوں گا. شمس الحسن بنگش، بہت شکریہ آپ کا، اور ذرا نوازی. تو یہ سلسلہ ہے. مزید کوئی سوال؟ مجھ معصوم کو بھی خوش آمدید. یہ کون ہے؟ ہاں جی، آپ کو بھی ایمن، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہا، آپ کا بہت شکریہ. اور حافظ عبدالحفیظ مخلص صاحب، آپ کی بہت شکریہ، خوش آمدید. اور
اوکے راشد بڑائچ بہت شکریہ، خوش آمدید۔ کبھی پرانا شعر پڑھ کر ہنسی آئی کہ یہ کیا لکھ دیا میں؟ ہنسی تو نیا شعر پڑھ کے بھی آتی ہے ایکچولی جو کریشن کا فلو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک پٹری پہ نہیں چل رہے ہوتے، اٹ از ویری رینڈم پروسیس۔ آپ کو ایک شعر غمگین آ رہا ہوتا ہے جب ایکچولی اس فیز میں ہوتے ہیں، ایک شعر بہت ہی اونگا مونگا سا ہوتا ہے، ایک شعر اچھا ہوتا ہے، تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ اس کو ایڈیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو جسٹ فلو کو انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران بڑی بڑی مزاحیہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں پھر ایڈیٹنگ کے مرحلے میں آ کے آپ کسی ایک تھیم کو یا اس معیار کے مطابق جو ہے باقی چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو پرانا شعر پڑھ کے بھی ہنسی آتی ہے اور نیا شعر پڑھ کے بھی ہنسی آتی ہے، اور اس میں چینجز بھی کر لی جاتی ہیں۔ میں پرانا شعر کوئی ہو تو اس میں چینج کر لیتا ہوں۔ فیحہ علی پوچھتی ہیں کوئی خاص جس کے لیے کوئی غزل یا شعر کہا ہو؟ ہاں دیکھیں، وقتی طور پر تو کسی نہ کسی خاص کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن جب وہ چیز لکھی جاتی ہے، لکھی جا چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے وہ اتنا نازک ہے، اس کے کچھ اشعار ظاہر ہے کسی کو دیکھ کے لکھے ہوں گے، کچھ اشعار جو ہیں کسی پر طنز ہوگا، کچھ اشعار کسی کی نازکی کی تعریف ہوگی، لیکن وین دا پروڈکٹ از ریڈی اٹ از فار ایوری ون۔ جس چیز کو فریکوینسیز کے ساتھ میچ ہوتی ہے، جس چیز کو یہ غزل پڑھ کے انجوائے ہو رہا ہے، تو یہ غزل اس کے لیے ہے۔ اچھا جی، ایک سوال ادھر سے انٹرویو سے اور لے لیں جی۔ سوال یہ ہے کہ اسکول لائف میں کتنی بار ٹیبل کو آپ کی قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ یعنی کتنی بار سزا کے طور پر میز پر کھڑا کیا گیا؟ لیکن اسکول لائف کے 3 دور رہے ہیں میرے۔ پرائمری اسکول، اس میں ٹاپ پرفارمر تھا، چونکہ میرا اسکول اور میری والدہ بھی ٹیچر تھی تو ان کا اسکول تھوڑا دور ہوتا تھا، تو مجھے اسکول پہ ڈراپ کر کے تو پھر اپنے اسکول چلی جاتی تھی، واپسی پہ وہ مجھے پک کر کے تو گھر لے آتی تھی جو ہے نا۔ تو اس دور میں تو میں ہم کلاس میں ٹاپ پرفارمر تھا، کوئی ایشو نہیں تھا جو ہے۔ پھر دوسرا اسکول جو ہے، ہائی اسکول جو ہے، تھوڑا دور، مڈل اسکول دور بن گیا، اس میں 6 سے 8ویں تک، تو وہاں میں آخری بینچ پہ بیٹھتا تھا اور اسکول گینگ کا حصہ تھا۔ کلاس چل رہی ہوتی تھی تو ہم آپس میں پیسے ڈال کے ایک لڑکے کو بیچ کے باہر سے نان چنے منگا کے کھا لیتے تھے، اور اکثر لوگ جو ہیں، اکثر ٹیچر جو ہیں جب ہوم ورک چیک کرنا سٹارٹ کرتے تھے تو اتنی بڑی کلاس ہوتی تھی کہ ہماری کبھی باری آتی نہیں تھی، تو اس لیے وہ دور جو ہے وہ تھا 8ویں تک کا۔ اور 9ویں اور 10ویں میں پھر ایک ٹیچر کی مہربانی سے مجھے پہلے بینچ پہ بیٹھنا پڑا، تو وہاں سے پھر دوبارہ سنجیدہ پڑھائی اور شرارتیں ختم، اور شریف بچوں کے ساتھ شریف بچہ بن کے بیٹھا رہا۔ تو یہ 3 دور رہے ہیں اسکول کے۔ مار تو شاید تھوڑی بہت پڑتی رہتی ہمارے اس دور میں، ایسا مار جو ہے وہ سلیبس میں شامل ہوتی تھی، تو اس لیے اس کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے، دیٹس اوکے۔ اجالا افروز بہت شکریہ جی۔ کاش حیدر صدیقی فرماتے ہیں جی وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کسی کون ہے۔ کاش بھائی، میرے خیال میں شادی کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان جو دل میں ہو وہ کہہ نہیں سکتا، اس کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، تو اس لیے جو ہے بھی اکیلے میں ملاقات ہوگی تو ہم کچھ اس موضوع پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ فیحہ علی فرماتی ہیں آپ کا پسندیدہ شاعر شاعرہ؟ دیکھیں، میں اس نہج پہ نہیں سوچتا کہ فلاں شاعر اچھا ہے یا شاعرہ اچھی ہے۔ میرے خیال میں شاعر شاعرہ نہیں اچھے ہوتے، شعر اچھے ہوتے ہیں۔ تو اچھا شعر وہ کوئی بھی کہے اچھا ہے۔ آج کل کے بعض نوجوان لڑکے ماشاءاللہ بڑا اچھا شعر کہتے ہیں، تو اس میں اس کو شاعر سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض بڑے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے اب دیوان دیکھیں تو اس میں پھر سلیکشن ہی کرنی پڑتی ہے، یا ہم میں سے ہر کوئی بالآخر سلیکشن ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے شاعر شاعرہ کے برانڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں کافی سارے کنفیوژن، کافی سارے ایشو پیش آتے ہیں
کہ ہاں جی فلاں شاعر پہ سب سے بڑا ہے، اچھا وہ سب سے بڑا تو پھر کیوں بڑا ہے، پھر دوسرے لڑ پڑیں گے وہ اس کو سب سے بڑا کہا ہے اس کو کیوں نہیں کہا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری غیر ضروری چیزیں ہیں۔ جب آپ شعر پہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ شعر مجھے سب سے اچھا لگا ہے یا اس شعر میں یہ خوبی ہے، تو وہاں اعتراض نہیں ہو سکتا چونکہ وہ شعر باہر آ، لیکن جب آپ پوری پرسنالٹی کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں تو وہ یعنی میں اس نظریے پر یقین نہیں رکھتا کہ کوئی بہت اچھا شاعر یا شاعرہ ہوتی، بلکہ ہمیشہ شعر اچھا ہوتا ہے، خواہ وہ شاعر کا ہو، شاعرہ کا ہو، نوجوان کا ہو، کسی بہت بزرگ شخصیت کا ہو، کسی پی ایچ ڈی اردو کا ہو، کسی ان پڑھ کا ہو۔ بعض مشاعرے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک کچھ ان پڑھ افراد آتے ہیں تو ان کی بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے۔ اچھا جی، نگار سمیع جو ہیں وہ آج خطرناک موڈ میں ہیں، تو فرما رہی ہیں جس کے لیے شاعر بننے کی نوبت آئی وہ ملی یا اس کا جواب ہے کہ کیس پر ہنسنے والوں رب نہ کرے آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے۔ ایمن کہہ رہی ہیں کاش کو صحیح آرام ہونا۔ بہت شکریہ جانا، بہت مہربانی۔ اچھا جی، دو تین ہی رہ گئے۔ ہاں، نگار خان فرماتی ہیں آپ کی شاعری کی بک کا نام بتا دیں پلیز۔ نگار خان جو کتاب شائع ہوئی ہے کاغذ پر وہ ہے، اس کا نام ہے لیلا، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایف پہ میری 12 کتابیں موجود ہیں۔ ابھی آپ میری پروفائل لنک کو کلک کریں تو وہاں سب سے اوپر جو ہے میری جو کلیات ہے اس کا ڈاؤن لوڈ لنک اور باقی 12 کتابوں کا مختلف فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ لنک ہے۔ تو یہ پی ڈی ایف جو ہے یہ موسٹلی موبائل آپٹیمائزڈ ہے، یعنی آپ کے سیل فون پہ آسانی سے یہ ڈسپلے ہو سکتی ہیں، تو ان کو آپ وہاں سے مطالعہ فرما لیجئے۔ 1100 صفحات کی کلیات ابھی موجود ہے اور ابھی 300-400 صفحات جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے۔ انشاءاللہ اس سال تک امید ہے یہ سارے کام میں سامنے لے آؤں گا۔ اچھا جی، بشارت خیال خوش آمدید۔ ایمن جنید کہتی ہیں واہ سر ہم نہیں ہنستے ہم مسکرائیں گے۔ اچھا جی، اللہ آپ کو پوچھے۔ اور جی یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اور سوالات میں کیا ہے؟ اچھا اگلا سوال پھر یہی کہ کیا کبھی عمر عزیز کے ابتدائی 16 سالوں میں پڑوس والے آپ کی شکایت آنٹی انکل کے پاس لاتے تھے یا 16 سال کے بعد ہی لانا شروع ہوئے؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے، اوپر عرض کر چکا ہوں کہ ہم شرارتیں پلاننگ سے کرتے تھے اور تو اس لیے ایسی نوبت نہیں آتی تھی۔ شرارتیں ہمیشہ گھر محلے سے دور، گھر میں وقت پہ ٹیکس دینا، اچھے بچے بن کے رہنا، اس طرح کے کام تھے۔ اچھا جی، بچپن کی کوئی یادگار سالگرہ؟ بچپن میں ہمارے گھر میں کوئی اتنا زیادہ سالگرہ کا وہ نہیں تھا، رواج نہیں تھا، تو اس لیے کوئی ایسی چیز ہے نہیں میرے خیال میں۔ جیسے تو ہوا ہوگا کوئی خود ہی کوئی کیک منگوا کے اس طرح کر لیا، لیکن کوئی ایونٹ فل چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ گزرے وقت میں جا کر کسی ایک یادگار مومنٹ کو انجوائے کریں تو آپ کا انتخاب کون سا وقت ہوگا؟ اچھا، اس سوال کا جواب اگر پہلے مانگا جاتا یعنی کچھ سال پہلے تو شاید میں کسی ٹائم پیریڈ کی طرف انگلی رکھتا کہ ہاں جی یہ دور زیادہ اچھا تھا، لیکن اب میرا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ مومنٹ ہوتا ہے، ہمارا ناؤ، وہ ہمیشہ بیسٹ آف آل ہوتا ہے اور اسی کو ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ اور بیسٹ ہیپینس کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے ماضی جو ہے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ سو ویئر وی اسٹینڈ از بیسٹ۔ اچھا جی،
اچھا جی، کاش حیدر صدیقی جو ہیں یہ بھی آج خطرناک موڈ میں فرماتے ہیں، سر ہم نے کئی بار اس سوال کا جواب گول کیا ہے، آج رات افشا کر ہی دیجئے کہ لیلا بیگم سے آنے سے پہلے کا کردار ہے یا بعد کا۔ دیکھیے جی، میری شادی جو ہے وہ 1993 میں ہوئی، 1993 میں، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ 1 مئی 1994 میں میں نے جو ہے شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا، تو اس سے آپ جو نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں۔ اچھا جی، اجالا افروز بھی کہہ رہی ہیں نہیں سر میری ہنسی نکل جاتی ہے، مسکرانے کا وعدہ نہیں۔ اچھا جی، خوش رہیے، پھول کھلتے ہوئے اور آپ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ اچھا جی، ایمن جی پورا جو سوال پڑھ لیا ہے۔ فیہا علی جو ہے آج یہ بھی کاش کی طرف ہے، میری طرف نہیں ہے، کہہ رہی ہے واہ کاش سر زبردست سوال۔ کاش حیدر صدیقی فرماتے ہیں بچپن کا ڈسپلن اب بھی آپ کی لائف میں نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ ڈسپلن جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے ایک کمپیوٹر سے بھی ہے۔ میں نے اگر شاعری جو ہے 1994 میں شروع کی تو کمپیوٹر سے میرا تعلق جو ہے 1992 سے ہے، تو کمپیوٹر میں ایک بالکل انسان ایک لاجیکل مشین سی بن کے رہ جاتا ہے، تو یہ اس کا ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک روٹین، ایک ڈسپلن، ایک سیٹ، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اگرچہ یہ تھوڑا متضاد ہے کریٹیوٹی کے عنوان سے کہ ایک جو کریٹیو پرسن ہوتا ہے اس کی لائف کافی وہ ڈسپرس ہونی چاہیے، لیکن بہرحال دونوں مل ملا کے ایک چیز بن جاتی ہے۔ نگار خان کہتی ہیں جی ایمن ہمیں چائے پلانے والی ہیں آپ کی خوشی میں، تو پھر چائے کے ساتھ کوئی بہت خوبصورت غزل سنا دیں پلیز۔ اچھا جی، چائے کے لیے میں نے ایک دو شعر جوڑے تھے، لیٹ می سی۔ شعر ہے بے وفائی کی خیر ہے لیکن، بے وفائی کی خیر ہے لیکن، ہائے ظالم نے چائے نہ پوچھی، ہائے ظالم نے چائے نہ پوچھی، اور چائے پر، ہاں چائے پر یہ بھی شعر ہے میں کدے سارے بند ہو جائیں، چائے کا ایک کپ غنیمت ہے، چائے پیتے ہوئے مریں گے کیس، چائے سے اس قدر عقیدت ہے۔ اچھا، چائے والا وہ والا آپ کو سناتا ہوں، چائے اس پہ سرچ کرتے ہیں۔ یہ غزل کس کی فرمائش پر ہے؟ یہ نگار خان کی فرمائش پر۔ جی نگار خان، آپ کی فرمائش پر غزل پیش خدمت ہے۔ نقاب اٹھائے تو دشمن سلام کر دے گا، نقاب اٹھائے تو دشمن سلام کر دے گا، جمال یار محبت کو عام کر دے گا، نقاب اٹھائے تو دشمن سلام کر دے گا، جمال یار محبت کو عام کر دے گا، یہ دھوپ چھاؤں کے موسم ہے اس کی مٹھی میں، یہ دھوپ چھاؤں کے موسم ہے اس کی مٹھی میں، اگر ضروری لگا، اگر ضروری لگا، اگر ضروری لگا دن میں شام کر دے گا، صنم کدا وہ دعاؤں کے بعد کھولے گا، صنم کدا وہ دعاؤں کے بعد کھولے گا، نماز پڑھ لے تو مرنا حرام کر دے گا، ہے کوہ کاف پہ اس شوخ گل کا ذکر حرام، ہے کوہ کاف پہ اس شوخ گل کا ذکر حرام، کہ ننھی پریوں کو یہ بے لگام کر دے گا، کہ ننھی پریوں کو یہ بے لگام کر دے گا، خدا کے واسطے امید کی حفاظت کر، خدا کے واسطے امید کی حفاظت کر، خدا نے چاہا تو دشمن بھی کام کر دے گا۔ اور چائے پر شعر نگار خان، طلسم مصر ہے اس کے حسین ہاتھوں میں، طلسم مصر ہے اس کے حسین ہاتھوں میں، جو وہ بنائے تو چائے کو جام کر دے گا، جو وہ بنائے تو چائے کو جام کر دے گا۔ اور کاش بھائی نہ چھوڑ اس قدر آزاد اپنی آنکھوں کو، نہ چھوڑ اس قدر آزاد اپنی آنکھوں کو، یہ کام تجھ کو کسی کا غلام کر دے گا،
یہ کام تجھ کو کسی کا غلام کر دے گا، تمام رات فقط چاند دیکھتے رہنا، تمام رات فقط چاند دیکھتے رہنا، تمہارا کام کسی دن تمام کر دے گا، تمہارا کام کسی دن تمام کر دے گا۔ غزل صنم پہ بڑے لکھتے ہیں مگر مجنوں، غزل صنم پہ بڑے لکھتے ہیں مگر مجنوں، کتاب لکھے گا لیلا کے نام کر دے گا، کتاب لکھے گا لیلا کے نام کر دے گا۔ اداس ہو تو غزل اور بھی سناؤں حضور، اداس ہو تو غزل اور بھی سناؤں حضور، جو مسکراؤ تو کیسے اختتام کر دے گا، جو مسکراؤ تو کیسے اختتام کر دے گا۔ واہ نوازش جی، سوالات دیکھ لوں۔ اچھا جی، جی ہوگی نگار خان کی پسند کی غزل اور کافی کوری ہوتی ہے جی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اقرا احمد کہتی ہیں لیکن گرمی میں صرف چائے، گرمی میں چائے میں برف ڈالنے، لیکن چائے لازمی ہے، تو باقی اور کچھ کر لیں۔ اچھا جی، اور کیا سناؤں آپ کی خدمت میں؟ شرارتوں والی بات بھی ہو گئی ہے، سوالات سارے ہو گئے، بس میں آن لائن سوالات لے رہا ہوں، جو انٹرویو والے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، آن لائن کچھ ہے تو فرمائیے۔ ایمن کہتی ہیں ردیف قافیہ بھی سنانی ہے میری فرمائش پہ، بہت لمبی غزل ہے بھائی۔ اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں، ردیف قافیہ کدھر گئی کتاب؟ نہیں اجالا آپ کی جملے کے ساتھ سمائلی ہے، تو سمائلی جو ہے ہنسنے والی بات ہوتی ہے، اس لیے غزل ختم ہو گئی ہوں۔ اچھا جی، اچھا جی، ابھی کوئی اور فرمائش تو پھر میں ردیف قافیہ پڑھی شروع کروں، چونکہ اس کو تیز بھی پڑھا جائے تو اس کو 8-10 منٹ لگ جانے ہیں۔ ہاں آدھی سنا دیں، آدھی میرے خیال اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ دوسرا بھی چھوڑا جا سکتا ہے، چونکہ پہلا حصہ جو ہے جو ادبی اصطلاحات ہیں ان لوگوں کو زیادہ لطف آتا ہے، اور دوسرا جو ہے پہلے میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں، اور درمیان سے اور پھر آخری جو ہے کچھ اشعار یہ سنائے جا سکتے ہیں۔ جی اور کوئی فرمائش یا سٹارٹ کروں؟ اچھا جی، اچھا پہلے کاش بھائی کے سوال کا جواب۔ کاش حیدر صدیقی فرماتے ہیں سر آپ نثر بھی بہت خوبصورت لکھتے ہیں، تو ہم کب تک توقع رکھیں کہ آپ کی کوئی نثری کتاب منظر عام پر آئے گی؟ ہاں نثر میں خوبصورت تو پتہ نہیں، لیکن میں اس کا رجحان کافی ہے، بہت زیادہ لکھی ہے میں نے، لیکن اپنے وہی فوکس کو قائم رکھنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ عرصے تک میں صرف شاعری پر ہی فوکس رکھوں گا، تو میرا خیال میں یہ میرا شاعری کا جو بیک لاگ ہے یہ سارا ختم ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ نثر جو ہے، بلکہ شاید اگلے مہینے ہی میں ایک مختصر اقوال کی ایک کتاب ایک فارمیٹ ریلیز کروں گا، تو اس میں تھوڑا سیاسی اور سماجی ایشوز بھی ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ ملاحظہ کیجیے گا۔ باقی جیسے جیسے اچھا جی، اس مائک آواز کم اور سانسوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، اچھا جی پیچھے کر لیتا ہوں جی۔
جی اچھا جی، ایمن جنید فرماتی ہیں کاش جی میری نثری کتاب کے بعد سرکیس کی کتاب ہے. ہاں جی بالکل، پہلے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہمیں نکالنی چاہیے کہ نہیں. بہت شکریہ کاش بھائی، بہت شکریہ احباب. ردیف قافیہ بندش کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں. ردیف قافیہ بندش خیال لفظ گری، ردیف قافیہ بندش خیال لفظ گری، وہ حور زینہ اترتے ہوئے سکھانے لگی. ردیف قافیہ بندش خیال لفظ گری، وہ حور زینہ اترتے ہوئے سکھانے لگی. کتاب باب غزل شعر بیت لفظ حروف، کتاب باب غزل شعر بیت لفظ حروف، خفیف رقص سے دل پر ابھار مست پری، خفیف رقص سے دل پر ابھارے مست پری. اور باقی اشعار چھوڑتے ہیں اس کے. کسی کے مرمری آئینے میں نمایاں ہیں، کسی کے مرمری آئینے میں نمایاں. کاش بھائی آج آپ کافی شرارتی ہیں، میں آپ کو علیحدگی میں ملنا پڑے گا لگتا ہے آپ سے. کسی کے مرمری آئینے میں نمایاں ہے، گھٹا بہار دھنگ چاند پھول دیپ کلی. کسی کا غمزہ شرابوں سے جو قوس قزح، ادا غرور جوانی سرور عشوہ گئی. کسی کے شیریں لبوں سے ادھار لیتے ہیں، کسی کے شیریں لبوں سے ادھار لیتے ہیں. مٹھاس شہد رطب چینی قند مصری ڈلی، مٹھاس شہد رطب چینی قند مصری ڈلی. کسی کو چلتا ہوا دیکھیں چلتے بنے، کسی کو چلتا ہوا دیکھ لیں تو چلتے بنے. غزال مورنی موجے نجوم ابر گھڑی، کسی کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں، کسی کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں. تکن شراب دوا غم خمار نیم شبی، نگاہیں چار ہوئیں وقت ہوش کھو بیٹھا، نگاہیں چار ہوئیں وقت ہوش کھو بیٹھا. صدی دہائی برس ماہ روز آج ابھی، صدی دہائی برس ماہ روز آج ابھی. وہ غنچہ یکجا ہے چونکہ ورائے فکر و خیال، وہ غنچہ یکجا ہے چونکہ ورائے فکر و خیال. پلک نہ جھپکیں تو دکھلاؤں پتی پتی ابھی، پلک نہ جھپکیں تو دکھلاؤں پتی پتی ابھی. سیاہ زلف گھٹا جال جادو جنگ جلال، سیاہ زلف گھٹا جال جادو جنگ جلال. فسوں شباب شکارن شراب رات گھنی، جبیں چراغ مقدر کشادہ دھوپ سحر. غرور قہر تعجب کمال نور بھری، ظریف ابرو غضب غمزہ غصہ غور غزل. گھمنڈ قوس قزا عشق طنز نیم سخی، پلک فسانہ شرارت حجاب تیر دعا، پلک فسانہ شرارت حجاب تیر دعا. تمنا نیند اشارہ خمار سخت تھکی، نظر غزال محبت نقاب جھیل اجل. سرور عشق تقدس فریب امر و نہیں، نفیس ناک نزاکت صراط عدل بہار. جمیل ستوہ معطر لطیف خوشبو رچی، گلابی گال شفق سیب سرخی غازہ کمل. طلسم چاہ بھنور ناز شرم نرم گری، دو لب عقیق گہر پنکھڑی شراب کہن. لذیذ نرم ملائم شریر بھیگی کلی، نشیلی ٹھوڑی تبسم ترازو چاہے زقن. خمیدہ خندہ خجستہ خمار پتلی گلی، گلا سراہی نوا گیت سوز آہ اثر. ترنگ چیخ ترنم ترانہ سر کی لڑی، ہتھیلی ریشمی نازک مائی نرم لطیف. حسین مرمری سندل سفید دودھ دھلی، کمر خیال مٹکتی کلی لچکتا شباب.
کمان ٹوٹتی انگڑائی حشر جان کنی، پری کے پاؤں گلابی گداز رقص پرست، تڑپتی مچھلیاں محراب لب تھرکتی کلی۔ جناب دیکھا سراپا گلاب بنبر کا، ابھی یہ شیر تھے شیروں میں چاند اترا کبھی، ابھی یہ شیر تھے شیروں میں چاند اترا کبھی، جو اس پہ بوند گری ابر کب کبا اٹھا، اسے ایک لمحے میں کافی گھروں پہ بجلی گری، قیامت آ گئی خوشبو کی کلیاں چیخ پڑیں، گلاب بولا نہیں غالباً وہ زلف کھلی، طواف کرتی ہے معصومیت یوں کم کا، کہ قتل کر دے عدالت میں بھی تو صاف بری، تمام شہر میں سینہ بہ سینہ پھیل گئی، کسی کے بھیگے لبوں سے وبائے تشنہ لبی، گلاب اور ایسا کہ تنہا بہار لے آئے، بہشت میں بھی ہے گنجان شوخ گل کی گلی، کمال لیلا تو دیکھو کہ صرف نام لیا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، گلابی آنکھوں میں ایسے بھنور تھے مستی کے، شراب ڈوب کے ان میں بہت حلال لگی، جسارت عکس پہ لب رکھنے کی نہیں کرتے، بہت ہوا ابھی تو پلکوں سے گدگدی کر دی، نہ جانے پہلی نظر کیا حال ہوتی ہے، کسی کے حسن پہ پہلی نظر ہی مہنگی پڑی، چمن میں پھول نہ توڑیں لکھا تھا سو ہم نے، گلاب زادی کو پہنا دی تتلیوں کی لڑی، کسی کا زلف کو لہرا کے چلنا اف توبہ، شراب ناب ازل کے نشے میں مست پری، وہ بولتا ہے تو کانوں میں شہد گھولتا ہے، وہ بولتا ہے تو کانوں میں شہد گھولتا ہے، مریض قند پہ قدغن ہے اس کو سننے کی، کلی کو چھوڑ کے نقشے قدم پہ بیٹھ گئی، قلم ہلائے بنا تتلی نے غزل کہہ دی، صنم اور ایسا کہ بت اس کے آگے جھک جائیں، دعا دی اس نے تو دیویوں کی گود بھری، عطائے حسن تھی کیسی کہ جھلک میں شوخ غزل، ایک جھلک کون سی؟ وہ سیڑھیاں اترتے والی، وہ حور زینہ اترتے، عطائے حسن تھی کیسی کہ جھلک میں شوخ غزل، کتاب لکھتا میں اس پر مگر وہ پھر نہ ملی، کتاب لکھتا میں اس پر مگر وہ پھر نہ ملی۔ بہت شکریہ جی۔ اجالہ افروز فرماتی ہیں تمہیں تو ہر شعر پسند ہے کیونکہ سر کے اس کا ہر شعر دلکش ہے، شرارتی جملہ ہے۔ اور ایمن جنید فرماتی ہیں سر یہ لکھ کر آپ نے اردو کا حق ادا کیا ہے، بہت شکریہ۔ فیصل رضا شراب ڈوب کے ان میں بہت حلال لگی، بہت شکریہ جی۔ اور اچھا جی پیچھے کاش پہ فرماتے ہیں دور ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ دور سے وہ سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں جو ذہن میں کلبلاتے تو ہیں لیکن روبرو شخصیت کے جاول جلال کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتے، نہیں میرے سامنے بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا فرینک ہی رہیں گے۔ اچھا جی کہتے ہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے شرمانا دیکھیں یا شاعری سنیں۔ اچھا شاعری سنیں، باقی شرم اچھی بات ہے، بے شرمی بری بات ہے۔ اچھا جی اچھا جی اچھا جی اب ٹائم رہ گیا تھوڑا سا، کوئی مزید سوالات ہوں؟ ماجد ہاشمی بہت شکریہ بھائی آپ کا، ذرا نوازی آپ کی، آپ کا خوبصورت تحفہ ابھی تک میرے پاس ہے، اور انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کاش حیدر صدیقی فرماتے ہیں سر آپ کو اپنے ہم عصر شعراء میں کون کون پسند ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب جو ہے، جو ہم عصر شعراء ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ رقابت اور تنقید اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہم عصر شعراء کے لیے انسان کو سابقہ شعراء کی نسبت یا جونیئر شعراء کی نسبت بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، ایک بات تو یہ ٹھیک
ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں کئی ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر میں کہوں جی فلاں ہے تو 20 اور لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ ہم اثر شعراء جو ہیں وہ ان کا بھی پورے کا پورا کام ابھی کھل کے سامنے نہیں آ سکا. وہ کہتے ہیں نا, شاید خالد احمد صاحب نے کہا تھا کہ جو بندہ مر گیا اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تو بس قصہ فائنل ہو گیا نا. جو بندہ زندہ ہے وہ کبھی بھی کوئی اچھا شعر کہہ سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ مور نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ ہے. دو باتیں ہوگی. تھرڈ بات یہ ہے, میں نے عرض کر دی کہ شاعر کو نہیں دیکھنا چاہیے, شعر کو دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ کہیں کہ اچھا شعر کون سا ہے تو اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے وہ کسی موضوع پر کوئی فلاں نے بہت اچھا شعر کہا, کسی موقع پر کسی کا شعر بہت اچھا لگا, لیکن اچھا شاعر پوری پرسنالٹی جو ہے, تو یہ میرے خیال میں درست کمپیریزن نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی کر بھی دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کوئی UNO کی کوئی اتھارٹی تھوڑی ہے کہ جس میں کسی نے ایک بات کہہ دی کہ وہ ہے. ہر بندہ ہی اپنی طرف سے وہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے حتمی فیصلہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں سب سے بہترین شاعر ہے, فلاں سب سے ہلکا شاعر. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. شعر ٹو شعر, کیس ٹو کیس یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. محمد عثمان شاکر, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. کاش حیدر صدیقی فرماتے ہیں سر آپ کو انڈیا کے موجودہ کون سے شعراء پسند ہیں؟ بشیر بدر, منظر بھوپالی, اس کے علاوہ پھر کافی سارے اچھے شاعر ہیں. تو جیسے مثلا نئی جنریشن کو انگیج کرنے میں کمار وشواس, ٹھیک ہے, ان کا ایک بڑا کام ہے کہ نئی نسل کو انہوں نے شاعری کے ساتھ انگیج کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی شاعری میں کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کوئی اونچ نیچ ہے وہ ہے, یا ان کی نسبت کوئی فلاں دوسرا شاعر زیادہ بڑا ہے. دیٹ مے بی پاسبل, لیکن میں اس کو انگیج کرنے کے حوالے سے کہ نئی نسل کو, جنریشن کو جیسے انہوں نے انگیج کیا ویسے بہت کم شاعر کر پائے ہیں. اچھا جی. ایمن جنید فرماتی ہیں سر کیس آپ ایمن جنید اور کاش صدیقی اور شہزاد کیس میں سے کسے بہتر شاعر مانتے ہیں؟ دیکھیں میں تو طالب علم ہوں, تو آپ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے موضوع پر جو ہیں وہ اچھے شعر کہہ سکتے ہیں. تو جس موضوع سے آپ کو عشق ہے. ایمن سر کو اجالا فرماتی ہیں اجالا افروز پسند ہے شاعرہ کے طور پر. ہاں, اجالا کا تو ظاہر اپنا مقام ہے. ان تینوں میں سے کمپیریزن کرنا تھا نا, آپ کا تو ماشاءاللہ اپنا مقام ہے. جی کاش بھائی بہت شکریہ. ماہرہ بیگم بہت شکریہ جی. زندگی کے ہم سفر میں اور خوبی ہو نہ ہو, شاعری کی سمت کچھ رجحان ہونا چاہیے. کل آپ نے ہی کل درست گیس کیا تھا نا اپنے, جب وہ تھا. ہاں جی. ماہرہ پوچھتی ہیں سر اوپر آپ کا ہی شعر دیا ہے, روشنی ڈالیں. اس میں دیکھیں روشنی کی بات یہ ہے کہ یہ شعر تو سادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ زندگی کے جیون ساتھی میں آپ دیکھیں گے اس کو شاعری کی طرف رجحان ہے کہ نہیں ہے. اب جو پیچیدہ بات ہے یا جس کا جواب دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ شاعری کا ہماری زندگی میں کیا دخل ہے. تو شاعری کا کافی دخل ہے. جو ہم جو ہیں ایک لاجیکل مشین نہیں ہے. ہیومن بینگز آر ایموشنل مشین, ایموشنل سسٹمز ہیں, اور ایموشنز جو ہیں ہم تمام زندگی ایموشنل جرنی کرتے ہیں, ہم ایموشنل سفر کرتے ہیں, لاجیکل نہیں ہے. جس طرح کمپیوٹر ہے تو ہم کمپیوٹر نہیں ہیں, وی آر ایموشنل مشین. تو اس میں شاعری کا بڑا اہم کردار ہے, چونکہ شاعری سے آپ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. اگر کسی بندے کو شعر و شاعری کا شوق ہے اور وہ آپ کو کسی موضوع پر کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو وہ نثر کی نسبت زیادہ بہتر سمجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کو شاعری کو اتنی زیادہ پسند نہیں تھی, وہ چھوڑ بھی دی تھی انہوں نے, آرنلڈ سے مشورہ کیا تھا یا دوسرے لوگوں سے. لیکن یہ ہے کہ ایک میسج کنوے کرنے کے لیے شاعری جو ہے وہ بہت ہی اچھا میڈیم ہے, کہ جس میں بعض اوقات بعض شعروں سے تو ہم پھر سے جنم لیتے ہیں. ذہن کی خلقت کا فسوں ہے یوں ہے. تو میاں بیوی میں جو آپس میں بڑے ایشوز پیش آتے ہیں اس میں سے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نو کمیونیکیشن اور مس کمیونیکیشن ہے. تو اس کا توڑ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں میں شعر و شاعری کا شوق ہو, وہ اس کو
اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری لگی، آپ اس کو بجائے ڈائریکٹ کہنے کہ تم میں یہ نقص ہے، آپ اس کو کوئی شعر کہہ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اگر وہ شاعری کی سمجھ بھی رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو وہ آپ کو جواب میں وہ بھی کچھ شیئر کرے. اس طرح ایک اور لیول پہ ڈائریکٹ انگیج ہوئے بغیر، لڑائی کیے بغیر آپ ایک اور لیول پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا پہلو ہے. اچھا جی، نگار خان کہتے ہیں جی اپنا کوئی بہت ہی پسندیدہ شعر سنا دیں. جی ابھی پیش کرتا ہوں. اچھا جی، غزل پیش خدمت کرتا ہوں آپ کی. چاند پر ایک میں کدا آباد ہونا چاہیے. چاند پر ایک میں کدا، ماہرہ بیگم پوچھ رہی ہیں بہت شکریہ ممنون. اگر مقابل بازوق نہ ہو، بھائی یہی تو عرض کیا کہ آپ کو جیون ساتھی جب آپ انتخاب کر رہے ہیں تو آپ خود تو ڈیفینیٹلی بازوق ہیں. اگر شاعری کو پریفرنس دے رہے ہیں تو آپ ایک نظر دیکھیں کہ اس کو شاعری کا شوق ہے کہ نہیں ہے. اگر شعر و شاعری کا شوق ہے، کوئی اچھے شعر، چار اچھے شعر یاد ہے یا اچھے شعروں کی سمجھ ہے اسے، تو he or she will be a better person than as compared to someone who don't like poetry even. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بعض اوقات شاعری سے نفرت اور چڑ بھی ہوتی ہے، تو ایسے بندے سے آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ تو اس لیے جو ہے، ہاں اگر شادی ہو چکی ہے اور وہ بازوق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنا نا آپ نے. جی عرض کیا، چاند پر ایک میں کدا آباد ہونا چاہیے. 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 یا محبت کو یہیں آزاد ہونا چاہیے. یا محبت کو یہیں آزاد ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہی والی. اللہ رے کیا سیاسی انداز ہے. کس کا سیاسی انداز ہے بھائی؟ میں تو سارے اشعار کے بڑے اچھے جوابات دے رہا ہوں ساری باتوں کے. خوبصورت تتلیوں نے کھول کر رکھ دی کتاب. 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 غنچوں کی جانب سے کچھ ارشاد ہونا چاہیے. غنچوں کی جانب سے کچھ ارشاد ہونا چاہیے. خواہش میں کرتے ہیں جو زاہد نے کیاں. خواہش جنت میں کرتے ہیں جو زاہد نے کیاں. خواہش جنت میں کرتے ہیں جو زاہد نے کیاں. نام ان کا متقی شداد ہونا چاہیے. نام ان کا متقی شداد ہونا چاہیے.
عشق کی گیتا کے پچھلے نسخوں میں یہ درج تھا، عشق کی گیتا کے پچھلے نسخوں میں یہ درج تھا، عشق کی گیتا کے پچھلے نسخوں میں یہ درج تھا، طالبان حسن کو فولاد ہونا چاہیے، طالبان حسن کو فولاد ہونا چاہیے، وصل شیریں تو خدا کی مرضی پر ہے منحصر، وصل شیریں تو خدا کی مرضی پر ہے منحصر، وصل شیریں تو خدا کی مرضی پر ہے منحصر، عاشقوں کو محنتی فرہاد ہونا چاہیے، عاشقوں کو محنتی فرہاد ہونا چاہیے۔ مگر دیکھیں یہ ساری باتیں تھیں کہ سابقہ کتابوں کی، عشق کی گیتا کے پچھلے نسخوں کی، مگر ہوا کیا؟ نامور عشاق کی ناکامی سے ثابت ہوا، 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 عشق کے مضمون کا استاد ہونا چاہیے، عشق کے مضمون کا استاد ہونا چاہیے، علم کا انبار راہ عشق میں بیکار ہے، 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 کیس کو بس لیلا کا گھر یاد ہونا چاہیے، کیس کو بس لیلا کا گھر یاد ہونا چاہیے، چاند پر ایک میکدہ آباد ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جی نگار خان کی فرمائش پر، اور ٹائم رہ گیا جی 7 منٹ، اور نہیں میں کاش بھائی ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو خاص طور پہ پاکستان میں لاہور میں مشاعرے ہوتے ہیں، وہاں جو ترنم میں پڑھتا ہے اس کو کم نمبر دیے جاتے ہیں، چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ صرف ترنم کی وجہ سے درمیانے درجے کے اشعار سے بھی وہ مشاعرے میں زیادہ وہ لے جاتا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرا یہ کہ اس میں توانائی کم لگتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس میں آپ ایلوکیٹڈ ٹائم میں آپ کم اشعار سنا پاتے ہیں، تو بہرحال کوشش ہوگی ساتھ ساتھ کبھی کبھی ترنم کے ساتھ بھی پیش کروں کلام۔ ماجد ہاشمی بہت شکریہ جی، ایم جنید بہت شکریہ، بہت شکریہ جی اجالا جی۔ جی اچھا جی، ایمن جنید باز آ جا، اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی کوئی سوال تو نہیں رہ گیا آپ طرف سے کوئی؟ اگر کوئی اور سوال نہیں ہے، سوال تو ویسے بھی شاعری شروع کرتے ہیں۔ جی کاش بھائی ارشاد۔
اچھا جی، اب جی مجھے کہا گیا تھا کہ غمگین کلام نہیں سنانا، ورنہ غمگین کلام جو ہے وہ کافی موجود ہے. اور یہ کتاب بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں. یہ تو عرفان ہے. جی کاش حیدر صدیقی فرماتے ہیں آپ کی بیگم کا پسندیدہ کلام کون سا ہے، یا وہاں کون سے کلام کے لیے فرمائش کرتی ہیں. یہ تو پوچھنا پڑے گا، چونکہ دیکھیں میری وہ ایک لحاظ سے کائنڈ آف استانی بھی ہیں اور پہلی نقاد بھی ہیں. آپ نے میری کتابوں میں ان کا نام دیکھا ہوگا. نظر ثانی جو ہے وہ خانم شب زیدی جو ہے وہ میری بیگم کا نام ہے. تو میں کوئی بھی چیز ریلیز کرنے سے پہلے ان کو پیش کرتا ہوں، تو وہ اچھے طریقے سے اس کو کر لیتی ہیں. میرے خیال میں تنقیدی ذوق جو ہے ان کا کافی ہے، اور وہ بسا اوقات بتا دیتی ہیں کہ بھی اس شعر کو رہنے دیجئے، اس کو تھوڑا چینج کریں، یہ کا شعر ہے یہ نہیں اچھا. تو میں اس کے مطابق کرتا ہوں کام جو ہے. اور سارے ایسے میرے خیال میں وہ اتنا دلکش پسند ہے ان کو جو ہے، وہ اتنے نازک ہیں بھی، اور یہ ردیف قافیہ والی بھی جو ہے. اچھا جی، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر نگار خان، بہت شکریہ جی. ہاں جی میں انشاءاللہ آتا رہوں گا. میں اب نا اپنی شاعری پہ مکمل کرنے پہ زیادہ جو میں کام کر چکا ہوں، میری خواہش ہے کہ پہلے خواہش اور کوشش ہے کہ پہلے میں اس کو ریلیز کر پاؤں، تو اس سے فارغ ہو کے میں انشاءاللہ پھر سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم دے پاؤں گا. جی حامی بنگش جی وقت کا پابند ہوں. یہاں لائٹ نہیں آ رہی تھی حامی بھائی، تو اس وجہ سے تھوڑا اندھیرا، پھر گرمی اس میں مناسب نہیں لگا، تو اس لیے پھر اس کو لیٹ کرنا پڑا. اچھا جی 2 منٹ رہ گئے جی، تو وہ تو نہیں ہو سکتی، کوئی طویل کلام تو نہیں ہو سکتا. فٹافٹ کوئی ایک چھوٹی سی غزل یہ لیجیے. ہاں یہ غزل پیش کرتا ہوں. تو ایمن دلکش جو ہے وہ کسی اور وقت کے لیے، ٹھیک. اب جو ہے 28 منٹ ہو گئے، تو 2 منٹ میں اس کو فنش کرتے ہیں، پھر مجھے اور بھی نکلنا ہے ہم پر. تو ایک غزل آخری، اور اگر کوئی سوال تو پھر اجازت. دور سے ہی سلام ہے صاحب، دور سے ہی سلام ہے صاحب، حسن ہم پر حرام ہے صاحب. دور سے ہی سلام ہے صاحب، حسن ہم پر حرام ہے صاحب. ہم جنونی مسافران دار، ہم جنونی مسافران دار، عشق اپنا امام ہے صاحب، عشق اپنا امام ہے صاحب. عشق تو جاں کنی میں سجدے کو، عشق تو جاں کنی میں سجدے کو، عمر بھر کا قیام ہے صاحب، عمر بھر کا قیام ہے صاحب. دائروں میں کٹے گی سب کی حیات، دائروں میں کٹے گی سب کی حیات، آرزو سب کی خام ہے صاحب، آرزو سب کی خام ہے صاحب. ایک ملاقات کا بکھیڑا ہے، ایک ملاقات کا بکھیڑا ہے، زندگی ایک شام ہے صاحب، زندگی ایک شام ہے صاحب. جب تلک لکھنے والا زندہ ہے، جب تلک لکھنے والا زندہ ہے، ہر غزل نا تمام ہے صاحب، ہر غزل نا تمام ہے صاحب. آنکھ بند کر کے لیجئے وہ کتاب، آنکھ بند کر کے لیجئے وہ کتاب، کیس کا جس پہ نام ہے صاحب، کیس کا
جس پہ نام ہے صاحب دور سے ہی سلام ہے صاحب حسن ہم پر حرام ہے صاحب. بہت شکریہ ہم دوستوں کا، آپ سب کی ذرا نوازی کہ اتنی دیر برداشت کیا. ہاں جی، ساتھ ساتھ میسیج بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں. جی ایمن جنید کہتی ہیں حسن حرام ہوتا تو ایسی شاعری ہوئی، حسن حال ہوتا تو ایسی شاعری کہاں ہوتی. تو اس لیے کوئی اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو وہ سچی نہیں ہے. بہت شکریہ نگار خان، بہت شکریہ جوالا افروز. میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس گفتگو میں شریک تھے. بہت شکریہ جوالا افروز، بہت شکریہ ایمن جنید، بہت شکریہ حامی بنگش، ارسلان وارث بہت شکریہ، رفعت تبسم بہت شکریہ، ارسا اسلم بہت نوازش، وسیم ادر جعفری بھائی بہت شکریہ، وقاص ہلال بہت شکریہ، عامر سہیل بہت ذرا نوازی، معین ختیجہ بہت شکریہ، کاش ادر صدیقی بہت شکریہ، ماہرہ بیگم بہت نوازش، شمس الحسن بنگش بہت شکریہ. میں بھی فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. نگار خان بہت شکریہ، عبدالغفار خلیل بہت شکریہ بھائی، عمر فاروق بہت شکریہ، ابھی فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. فیصل رضا بہت شکریہ، اقرا احمد بہت شکریہ، شعیب پلمبر بہت شکریہ بھائی، فیصل چودھری بہت شکریہ، بشارت خیال بہت نوازش، محمد عدنان بہت شکریہ، فیحہ علی بہت شکریہ، نگار سمی بہت شکریہ، اور ناظم شاہ بہت شکریہ. بڑی ذرا نوازی آپ کی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت نوازش. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.